ملی ڈائجسٹ میں آپ سب کا استقبال ہے۔ میں آپ کا میزبان مبارک عمری۔ ناظرین، یو پی کے بلند شہر میں دکاندار کے پاس سامان خریدنے گئے تنظیم اور فیضان نامی دو مسلم نوجوانوں کی ہجوم پر پٹائی کا الزام لگایا جا رہا ہے کہ ان کی پٹائی کرنے والے ہجوم کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ پٹائی سے زخمی دونوں مسلمان بھائی اسپتال میں زیر علاج ہیں، جبکہ ایک کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ زخمی بھائیوں کے والد حاجی آصف کی زبانی سنیں، جو مدد کی اپیل کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ لاؤٹی پیر کا محلے کا رہنے والا ہوں۔ میں نے اپنے بچے کو باغ میں سے چائے والی پوڑیاں لینے بھیجا اور رب بھی لینے بھیجا، تو اس نے سنت لال جو گلشن پلازا کے سامنے ہے دکان، تو بچے کو جب سامان لے دیا تو اس نے کاربیٹ رکھ دیا۔ میں نے کاربیٹ اسے واپسی کرانے کو بچے کو بھیجا باغ میں سے واپسی، اس نے کاربیٹ واپسی نہیں کرا، بچے کو مارا اور پیٹا، اور کچھ لوگ وہاں پہ اس کے اور ساتھ میں 10-15 لوگ تھے، انہوں نے مارا۔ ایک ہنی تھا اور ایک اور ریڈھاولی کا لڑکا تھا، اور سب کو بلا کے انہوں نے بہت پٹوایا ہے۔ بچے کی میری بہت طبیعت خراب ہے۔ میں پرشاسن سے اپنی گہار لگاتا ہوں کہ میری خود مدد کی جائے۔ تنظیم اور فیضان کاربونیٹ بدلنے سنت لال کی دکان پر گئے تھے۔ دکاندار نے تبادلہ کرنے سے انکار کر دیا۔ جب انہوں نے احتجاج کیا تو ہجوم نے دونوں بھائیوں کو بری طرح زد و کوب کیا، انہیں بے دردی سے مارا گیا۔ چونکانے والی بات یہ ہے کہ یو پی پولیس نے الٹا انہی دونوں بھائیوں کو امن کی خلاف ورزی کے الزام میں گرفتار کر لیا، لیکن ابھی تک ملزمان کے خلاف FIR درج نہیں ہوئی۔ ملک میں حال ہی میں لوک سبھا کے انتخابات ہوئے ہیں۔ انتخابات میں نریندر مودی کی BJP حکومت کو اکثریت نہ ملنے کے بعد خیال کیا جا رہا تھا کہ اب ان کے انتہا پسند حامی کمزور ہوں گے اور مسلمانوں پر حملے کم ہو جائیں گے، لیکن ایسا حقیقت میں ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، بلکہ الیکشنز کے بعد ملک بھر میں مسلمانوں پر حملوں میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ چھتیس گڑھ کے رائے پور میں 7 جون کو 2 مسلمانوں چاند میاں خان عمر 23 سال اور گڈو خان عمر 35 سال کو گورکشکوں نے اس وقت پیٹ پیٹ کر ہلاک کر دیا جب وہ ایک ٹرک میں بھینسوں کے ساتھ UP کے سہارنپور سے اڑیسہ جا رہے تھے۔ ان کے ساتھی صدام قریشی، جس کی عمر بھی 23 سال تھی، اس حملے میں بری طرح زخمی ہوئے اور 10 دن بعد اسپتال میں اس کی بھی موت ہو گئی۔ علی گڑھ میں ایک 35 سالہ شخص محمد فرید عرف اورنگزیب کو بھیڑ نے چوری کے الزام میں پیٹ پیٹ کر ہلاک کر دیا۔ پولیس کے مطابق فرید پر اس وقت حملہ کیا گیا جب اسے کپڑوں کے ایک تاجر کے گھر سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا گیا، اور اس معاملے میں 4 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ سوشل میڈیا پر وائرل ایک ویڈیو میں محمد عمر قریشی نامی شخص نے بجرنگ دل اور وشو ہندو پریشد کے لوگوں پر مار پیٹ کرنے کا الزام لگایا اور کہا کہ انہوں نے اس سے پیسے لوٹے اور انہیں جے شری رام کا نعرہ لگانے پر مجبور کیا۔ قریشی، جو UP کے میرٹھ کا رہنے والا ہے اور ایک ریڑھی لگاتا ہے، اس نے بتایا کہ حملاوروں نے اسے پیٹتے ہوئے کہا کہ اب ہماری سرکار آ گئی ہے، مسلمانوں کا اب وجود نہیں رہنے دیا جائے گا۔ ساتھ ہی قریشی نے الزام لگایا کہ شکایت کے باوجود پولیس نے FIR درج نہیں کی۔ صرف اتنا ہی نہیں، بقرعید کے موقع پر منہاج العلوم مدرسہ انتظامیہ کی جانب سے مویشی خریدنے کے بعد رائٹ ونگ کی تنظیموں کے ارکان نے مدرسے پر حملہ کر دیا۔ اس میں کئی لوگ زخمی ہوئے جنہیں علاج کے لیے مقامی اسپتال میں داخل کرایا گیا۔ بعد میں ہجوم نے اسپتال پر بھی حملہ کیا اور پتھراؤ کیا۔ MP کے ایک پولیس افسر کے مطابق گائے کے گوشت کی غیر قانونی تجارت کے خلاف کریک ڈاؤن کے تحت قبائلی اکثریتی منڈلا میں سرکاری زمین پر 11 لوگوں کے بنائے ہوئے مکانات ڈھا دیے گئے۔ گزشتہ 19 جون کو ہماچل پردیش کے شہر ناہن میں مسلمان کے کپڑے کی دکان میں اس لیے توڑ پھوڑ اور لوٹ پاٹ کی گئی کہ اس شخص نے اپنے واٹس ایپ سٹیٹس پر قربانی کے جانوروں کی تصویریں پوسٹ کی تھیں۔ رپورٹ کے مطابق واقعے کے دوران پولیس خاموش تماشائی بنی رہی، جبکہ ہجوم میں موجود سینکڑوں لوگ جے شری رام کے نعرے لگا رہے تھے۔ 17 جون کو عید کے دن مغربی بنگال کے بہرم ضلع کے نواپورہ گاؤں میں
ہجوم نے مسلم نوجوان طوفان شیخ عمر 19 سال کو ایک مندر کے قریب گوشت پھینکنے کے شبے میں ستون سے باندھ کر بے دردی سے پیٹا۔ شیخ کے بڑے بھائی نے بتایا کہ شیخ موٹر سائیکل پر قربانی کا حصہ بانٹنے کے لیے اپنے ایک رشتہ دار کے گھر جا رہا تھا، جب تھیلے سے گوشت کا ایک پیکٹ سڑک پر گر گیا۔ جب اس نے اس کو اٹھانے کے لیے یو ٹرن لیا تو ہجوم نے اسے گھیر لیا اور جان بوجھ کر مندر کے سامنے گوشت پھینکنے کا الزام لگایا۔ اسی طرح 22 مئی کو گجرات کے بناس کانٹھا میں ایک ڈرائیور کے ساتھ بھینس لے جا رہے مشری خان بلوچ نامی ایک مسلمان شخص کو گو رکشکوں نے مبینہ طور پر پیٹ پیٹ کر ہلاک کر دیا۔ بلوچ کے بھائی نے بتایا کہ گو رکشکوں نے گاڑی کا پیچھا کیا اور انہیں روکا، 2 لاکھ روپے کا مطالبہ کیا اور ان کے ساتھ مار پیٹ شروع کر دی۔ ڈرائیور کسی طرح فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا، لیکن ہجوم نے بلوچ کو بے دردی سے مارا جس سے اس کی موت ہو گئی۔ ان تمام معاملات کے سامنے آنے کے بعد دہلی یونیورسٹی کے پروفیسر اپوروا نند کا کہنا ہے کہ انتخابات کے دوران پرتشدد سرگرمیوں کو انجام دینے والے لوگ مصروف تھے۔ انتخابات ختم ہونے کے بعد وہ پھر سے اپنی فطری سرگرمیوں میں مشغول ہو گئے، جس کے بعد تشدد کے واقعات میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ انتخابات کے دوران کم تشدد کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ تشدد میں کمی آئی ہے۔ انتخابات کے دوران تشدد مختلف طریقے سے ہوا اور یہ تشدد وزیر اعظم اور بی جے پی کے دوسرے بڑے لیڈر زبان کے ذریعے کر رہے تھے۔ وہ لوگ کھلے عام مسلمانوں کے خلاف اشتعال انگیز تقریریں کر رہے تھے۔ یہ بھی تشدد کی ایک قسم ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ آنے والے وقتوں میں مسلمانوں کے خلاف تشدد کے واقعات میں اضافہ ہوگا، کیونکہ بی جے پی کے حامیوں کو لگتا ہے کہ مسلمانوں نے بی جے پی کو کمزور کیا ہے، اس لیے انہیں سزا دی جائے گی۔